اسٹیج پر جلوہ گر استاد محترم خلیفہ حضور تاج العلماء حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ مفتی نوشاد جمالی صاحب قبلہ، دیگر علماء اکرام، عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سلام کا جواب دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور علی نبی کی بارگاہ میں جھوم کر ہدیہ درود نچھاور کریں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید، حق کی بنائے لا الہ است حسین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج بھی ہم نے محفل امام حسین کے نام سے اس جلسے کا انعقاد کیا ہے، اور آج بھی ہم امام حسین کے واقعات، امام حسین کی سیرت، امام حسین نے جو ہمیں میسج دیا ہے، امام حسین نے جو ہمیں کرنے کے لیے کام دیا ہے، اس پر عمل کرنے کی باتیں آپ حضرات کو بتائی جائیں گی۔ گزارش ہے کہ جو آپ کو بتایا جائے اس پر پوری طرح سے عمل پیرا ہونے کی آپ حضرات کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ میں نے جس آیت کریمہ کا شرح حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم والفرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے، اللہ کی راہ میں انہیں قتل کر دیا گیا، انہیں تم مردہ نہ کرو، نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں کہ ان کی زندگانی کا تم شعور نہیں کر سکتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہیدوں کا ذکر کیا ہے۔ اب اس میں جو لفظ شہید ہے، شہید کہتے کس کو ہیں؟ What is the definition of شہید؟ شہید کی پریبھاشا کیا ہے؟ شہید کی تعریف کیا ہے؟ تو کتابوں کے اندر آیا کہ شہید، اس کو شہید پر وزن فاعل بمعنی فاعل، شہید کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو لا شریک ماننا، اس چیز کو زبان سے بیان کرنا یا شمشیر و سنان سے بیان کرنا، اس کو شہادت کہتے ہیں۔ اور شہید کی تعریف ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درجہ اولا عتم ثابت آتی ہے۔ کیسے؟
کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا پورا لائف، اپنی پوری لائف اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ثبوت دلانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بتانے کے لیے لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح سے شہادت دی کہ حضور صحابہ اکرام اور تمام لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانو، اس کا کوئی شریک نہ مانو، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی طرح جنگ و جدال کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہادت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے کا حکم دیا۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بھی اگر جہاد کا حکم آیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاد کے میدان میں اترتے ہیں، اور اترنے کے بعد کفار کا مقابلہ کرتے ہیں، اور مقابلہ کرنے کے بعد ایک جنگ احد کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دندان مبارک بھی شہید ہو جایا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جنگ کے موقع پر اتنے زخمی ہو جایا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صرف روح اقدس اپنے جسم سے جدا نہیں ہوئی تھی، اتنے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جنگ کے اندر زخمی ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جنگ میں اتنے زخمی ہونے کے بعد شہید کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس، یعنی ہم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ احد کے اندر شہید ہو جاتے تو کفار کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ اللہ نے جو قرآن اتارا ہے وہ معاذ اللہ جھوٹا ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہید نہ ہوئے، اور اسی طرح ایک مرتبہ ایک یہودیہ عورت نے جس کا نام زینب بنت حارث تھا غالباً، اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بکری کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا، اس کے اندر زہر آلود تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ، اس کا مقصد یہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس زہر آلود گوشت کو کھائیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے کوچ کر جائیں۔ لیکن جب حضور نے اس گوشت کو کھانا چاہا تو اس گوشت کے اندر سے آواز آئی یا رسول اللہ مجھے مت کھائیے، میرے اندر اس عورت نے زہر ملا دیا ہے۔ حضور کے ساتھ ایک صحابی رسول حضرت بشر بھی موجود تھے، انہوں نے اس گوشت کو کھایا اور اسی اسپاٹ پر ان کی وفات ہوئی، اور وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابی تھے ان کا انتقال ہو جایا کرتا ہے۔ تب حضور اس یہودیہ عورت سے پوچھتے ہیں کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یا بادشاہ ہیں، اگر بادشاہ ہوں گے تو اس گوشت کو کھانے کے بعد آپ وصال فرما جائیں گے، اگر اللہ کے نبی ہوں گے تو آپ بچ جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بعد اس عورت کو قتل کرانے کے جرم میں قصاص کے طور پر قتل کرانے کا حکم دیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار امام حسن اور سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما جس طرح جمال محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھی مظہر تھے اور کمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مظہر تھے۔ جمال کا مطلب خوبصورتی، یعنی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک اس طرح خوبصورت تھا کہ سر سے لے کر ناف تک آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ تھے، یعنی آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح دکھا کرتے تھے۔ اور امام حسین کا یہ عالم تھا کہ ناف سے لے کر پیر تک آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی اگر آپ امام حسن اور امام حسین دونوں ایک جگہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے تو ہو بہو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصویر بن جایا کرتی تھی۔
تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ان امام آقا امام حسن امام حسین کو جمال مصطفیٰ بھی حاصل ہے، اسی طرح امام حسین اور امام حسن کو کمال مصطفیٰ بھی حاصل ہے۔ کمال مصطفیٰ حاصل ہونے کا مطلب یہ ہے امام حسن کے بارگاہ میں، امام حسن کے حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دیا گیا تھا اس سے وہ شہادت نہ ہوئی تھی، امام حسین کی زہر کی وجہ سے شہادت ہوئی، تو شہادت سری امام حسن کے حصے میں آئی۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کربلا کے تپتے صحرا میں شہید ہوئے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح جنگ احد کے اندر شہید نہ ہوئے تھے، بلکہ وہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو امام حسین کی شہادت کا واقعہ ہم اور آپ حضرات ہر سال سنتے ہیں، اور سننا بھی چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو امام حسین و حسن سے محبت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے محبت کرے گا، اور میں خود محمد رسول اللہ بھی اس سے محبت کریں گے۔ اور حضور نے ایک مقام پہ فرمایا من ماتا حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماتا شہیدہ، یعنی جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل کی محبت میں مرا وہ دنیا سے گویا کہ شہادت کے مرتبے سے فائز ہوا۔ اور ایک جگہ اور حضور نے ارشاد فرمایا من ماتا علی بغض آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماتا کافر، یعنی جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل کے بغض میں مرا تو دنیا میں مرا تو وہ گویا کافر ہو کے دنیا سے گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین نے جو ہمیں پیغام دیا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح امام حسین اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ ہزاروں اور لاکھوں یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، تو اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہی خیال تھا کہ میں اپنا سر تو کٹا سکتا ہوں لیکن بدبخت زانی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں۔ تو اس سے گویا امام حسین ہمیں میسج دے رہے ہیں، اگر باطل فرقے کے لوگ، اگر باطل اور جھوٹے لوگ اگر ہزاروں تعداد میں بھی ہو تو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم کم بھی ہو لیکن تمہارے اندر دم ہو تو تم 72 بھی ہوگے تو 72,000 سے بھی جیت جاؤ گے۔ امام حسین کا پیغام یہی تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے جا رہے تھے، یزیدی آپ کی تلوار سے دور بھاگتے جا رہے تھے۔ یزیدیوں نے سوچا کہ امام حسین پر ہم پانی بند کر دیں گے تو ہو سکتا ہے امام حسین تھک جائیں اور ہم سے مقابلہ ہار جائیں، لیکن امام حسین کیسے تھک سکتے تھے جن کے بازوؤں میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا خون دوڑ رہا ہو، جن کے بازوؤں میں، جن کی نلی میں حضرت فاطمہ الزہرا کا دودھ دوڑ رہا ہو، جن کے خون میں، جن کے ڈی این اے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون دوڑ رہا ہو۔ کیسے امام حسین ان یزیدیوں سے شکست کھا پاتے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سامنے اگر کوئی یزیدی آ رہا تھا تو امام حسین اس کو واصل جہنم کرتے چلے جا رہے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ امام حسین نے اپنی تلوار کو چلاتے چلاتے روک دیا، تو کیوں روک لیا؟ پیاس کی وجہ سے نہ روکا، بھوک کی وجہ سے نہ روکا۔ ان کے 18 سالہ لڑکے حضرت علی اکبر شہید ہو گئے، اس کے غم میں امام حسین نے اپنی تلوار کو نہ روکا، بلکہ روکا تو روکا امام حسین نے اپنی تلوار کو، کیونکہ اس وقت نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ توجہ چاہوں گا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گویا اپنے نانا کی امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم پر کتنی بھی بڑی مصیبت آئے،
تم کسی بھی مصیبت میں گھرے ہوئے ہو، اگر نماز کا وقت آ جائے تو اگر تم دکان میں ہو، مکان میں ہو، کھیت میں ہو، کھلیان میں ہو، محلے میں ہو، چوراہوں پر ہو، اگر تمہارے کانوں کے اندر اللہ اکبر کی صدا آ جائے تو تم کہیں اور نہ جانا بلکہ مسجد کے اندر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور چھپ۔ یہ امام حسین کا پیغام ہے۔ امام حسین نے جو ہمیں پیغام دیا کہ نماز کا دامن مت چھوڑو، نماز کو قائم کرو، اور دوسرا پیغام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیموں سے جو آیا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہو گئے تو خواتین اہل بیت پر یزیدیوں نے جو ظلم و ستم ڈھائے، جو ظلم و ستم کیے، ان کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اہل بیت کی عورتوں نے، ان کی عورتوں سے اگر پردہ چھین لیا گیا تو انہوں نے کچھ نہیں کیا بلکہ اپنے بالوں کو اپنے سر کے آگے ڈھک لیا۔ تو وہ دنیا کی تمام خواتینوں کو یہ میسج دینا چاہ رہی تھی کہ تم کسی بھی حالت میں ہو اس پردے کو نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ پردہ اگر تم پردہ کرو گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گا۔ تو اپنے گھروں میں یہ بتانے کی ہمیں ضرورت ہے کہ امام حسین نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے، امام حسین نے ہمیں میسج کیا دیا ہے، امام حسین نے ہمیں کیا بتانے کا، کس چیز پر عمل کرنے کو کہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں نماز پڑھنے کی دعوت کے لیے آمادہ کیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا سکھایا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی شخص سے راضی ہوں گے جو ان تمام چیزوں پر عمل کرے گا، تمام خرافات چیزوں سے بچے گا، ڈھول بجانے سے امام حسین راضی نہ ہوں گے، تاشے بجانے سے امام حسین راضی نہ ہوں گے، اور تمام خرافات کر ڈی جے بجا کر ان کے سامنے تعزیہ لا کر یہ سب چیزیں کرنے سے امام حسین راضی نہ ہوں گے، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر بندے سے راضی، اس بندے سے راضی ہوں گے جو فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز و عشاء کی نماز مسجد میں جا کر ادا کرے گا، ان سے جا کر امام حسین راضی ہے۔ اور امام حسین کی گھر کی عورتوں نے بھی خواتین اسلام کو یہ پیغام دیا کہ اے میرے نانا جان کی امت کی خواتین حضرات، تم کسی بھی حال میں پردے کو نہ چھوڑنا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے، آج ہمارے معاشرے میں یہ کیسی وبا پھیل گئی ہے، آج ہمارے معاشرے کی عورتیں یہ کیا کر رہی ہیں۔ اگر دیکھا جا رہا ہے کہ سڑکوں پر مسلمان کی بچیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، بازاروں میں مسلمانوں کی بچیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، شادیوں میں مسلمانوں کی بچیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، بازاروں میں مسلمانوں کی بچیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، اور گویا بعض جگہ تو دیکھا گیا کہ مسلمانوں کی بچیاں ڈانس اور پارٹی کر رہی ہیں، ان کا باپ بھی وہاں موجود ہے، ان کا بھائی بھی موجود ہے، لیکن وہ ان سے کچھ نہیں کہہ رہا ہے۔ تو ہماری یہ خامی ہے، ہماری یہ غلطی ہے کہ ہم نے اپنے گھر کی عورتوں کو سمجھایا نہیں، ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر کی عورتوں کی داستان ان کو نہ سنائی، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری والدہ حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت اپنے گھر کی عورتوں کو نہ سنائی۔ اس لیے یہی وجہ ہے کہ ہماری گھر کی عورتیں آج بے پردہ بازاروں میں گھوم رہی ہیں، آج ہمارے گھر کی عورتیں آج بے پردہ تمام چوراہوں پہ گھوم رہی ہیں۔ میں آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، یہ ممبر رسول سے آپ کو پیغام ملتا ہے کہ آپ اپنے گھر جائیں، اور گھر جانے کے بعد اپنی عورتوں کو بھی سمجھائیں، اپنی بیویوں کو بھی سمجھائیں، اپنی بچیوں کو بھی سمجھائیں، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں کہ اے میری بیوی، اے میری بیٹی، تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی بیٹیوں نے کربلا کے میدان میں پردہ کو نہ چھوڑا، تمہیں بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ تم بھی پردے کو نہ چھوڑنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز نہ چھوڑی، نماز نہ چھوڑی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے اپنے سر مبارک کو تن مبارک سے جدا کر دیا، اور تمام دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دیا، اے میرے نانا کے امتیوں، تم بھی اس نماز کو نہ چھوڑنا، کیونکہ میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَقُرَّتُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، یعنی نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب تم نماز پڑھو گے، نماز پڑھنے کے بعد اپنے دل کو تازگی بخشو گے، تو ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈک پہنچے گی۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ
वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुंचेगी तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुमसे राजी हो जाएंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर तुमसे राजी हो गए तो इमाम हुसैन भी राजी हो जाएंगे और खुदा भी तुमसे राजी हो जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरा ये पैगाम जो मैंने आप तक पहुंचाया इस पर अमल करने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर अमल करने की तौफीक करें, तो कोशिश करें। मैं अपनी गुफ्तगू को इसी तमाम बातों पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, कहने में बयान करने में जो खामियाँ गलतियाँ हो गई हों अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े मुआफ़ अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। अब मैं दावत बिला ताख़ीर दावत सुखन उस्ताद मोहतरम खलीफा हुजूर ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नौशाद जमाली साहब को कि वो आएँ और खिताबत कर हम सामाईन के क़ुलूब को मुनव्वरा और मुजल्ला फरमाएँ। उनके आने से इतना ही कहूँगा, दोनों हाथों को उठाकर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। कि अली का इश्क मुक़द्दर सवार देता है, अली का इश्क मुक़द्दर सवार देता है, और अली का बुग़्ज़ तो चेहरा बिगाड़ देता है, और अली का बुग़्ज़ चेहरा बिगाड़ देता है। और अली के ज़िक्र को तू अदना ना समझ मुनकिर, अली के ज़िक्र को तू अदना ना समझ मुनकिर, अली तो वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। आइए हज़रत सगवान नारे तकबीर नारे रिसालत से करते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाज़िर महफिल, आइए हमारा सबसे पहले उस आक़ाए नामदार मस्जिद के ताजदार और मौलाना के मुख्तार लम्बे लम्बे हाथों से भीख देने वाले आका की बारगाह और उनका सना में अपनी अपनी गुलामी को सबूत देते हुए बाबाज बुलंद शरीफ की जाहिर में शामिल करें और पढ़े लो सैयदना व मौलाना मोहम्मद वाले वसल्लम सलात व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तो हजरत की इजाज़त से दो शेर के लिए खड़ा हुआ हूँ। अभी आपको हजरत की तकरीर समात फरमाना है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सलात व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबे में हो मजदूरी और नाम मदीने में, काबे में हो मजदूरी और नाम मदीने में, मक्के में सवेरा हो और एक शाम मदीने में, मक्के में सवेरा हो और एक शाम मदीने में, कह दो कि फरिश्तों से आहिस्ता कदम रखे करते हैं मेरे आका आराम मदीने में, करते हैं मेरे आका आराम मदीने में। हमें हजरत को नारे तकबीर बना ली साल से इस्तेमाल करता हूँ। नारे तकबीर, सभी हजरत हाथ उठाकर नारा लगाए, नारे तकबीर। अरे पीछे वाले भी बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जश्न सोदाए करबला।